الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بھائی سمیع اللہ خان منگل نے ایک سوال پوچھا ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے۔ اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے اور بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے یہ پھول آج کل رواج بن چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزر رہے تھے قبرستان میں تو حضور علیہ السلام کو وحی آئی کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اپنی پیشاب کی چینٹوں کی وجہ سے خیال نہیں رکھتا تھا اور دوسرا جو چغل خوری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ آپ دو ہری شاخوں کو جدا کر لیں اور پھر ایک کو ایک قبر میں گاڑ دے اور دوسرے کو دوسرے قبر میں گاڑ دے۔ ان کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کی عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اب لوگ جو ہے وہ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اب لوگوں نے اٹھا کر خود یہ شروع کر دیا ہے۔ چلو استحباب کے درجے میں اگر کسی نے گاڑ بھی لیا، اب آپ کو کیا معلوم ہے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، لوگ یہاں تک سوچتے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں اور آپ گاڑ رہے ہو، اور اگر آپ کو معلوم نہیں پھر آپ کیسے گاڑ رہے ہو؟ تو یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو لوگوں نے دلیل پکڑ کر کہ حضور علیہ السلام نے دو ہری شاخیں گاڑ دی تھی، اس وجہ سے کی عذاب میں تخفیف آئی، لہٰذا پھول ڈالنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خرافات ہے دین کے نام پر۔ بدعات اسی کو کہتے ہیں جو ہم نے خود دین ان کو بنا لیا اور معاشرے میں ان کی ترویج کر دی اور سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہتر نہیں ہے کسی پیسے کو کسی غریب پر، کسی مدرسے اور مسجد پر لگاؤ، خانقاہ پر لگاؤ، مرکز پر لگاؤ۔ اگر اس کو آپ ڈال رہے ہیں اور دلیل بنا رہے ہیں تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس کو بعد میں آنے والے لوگ پھر اپنے لیے ایسا مضبوط دلیل سمجھنے لگیں گے کہ واجب اور فرض کے درجے تک اس کو لے جائیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جہاں شریعت کے احکامات نہیں۔ دیکھ حضور علیہ السلام نے گاڑے، اس کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہمیں نہیں ملتا، حالانکہ صحابہ معیار ہے اور حضور علیہ السلام کی ہر قول و فعل کو دل و جان سے وہ تسلیم کرتے تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام پھول ڈالتے، ہری شاخیں گاڑ دیتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وحی آئی تھی، وہ خصوصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ دین جو خالص ہے اس کو خالص قرار رکھیں اور اس میں ان چیزوں کو، یہ جو بدعات ہے، خرافات، ان کو نکالیں اور حقیقی معنوں میں جو اسلام کی روح ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عملی زندگی۔ یہ مسلمانوں کے لیے اصل چیز ہے۔ جہاں آپ کے بہت سارے غیر مسلم ہمیں دیکھیں، وہ مسلمانوں کے کارناموں کو، اعمال کو دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اعمال سے، پھر تو وہ اسلام لے آئیں گے۔ اگر ایسی چیزیں دیکھیں تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ شمع جلاتے ہیں، جی روشن کرتے ہیں ان کو کسی کے یاد میں۔ اب یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اٹھا کر جا کے مسلمانوں نے ہندوؤں کا طریقہ اٹھا لیا، شمع جلا رہی ہیں کسی کی یاد میں، بھائی قبر پر شمع۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام سے دور دور کا، اسلام سے ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ شمع اٹھا کر تم نے ہندوؤں کے رواج کو جو ہے مسلم معاشرے میں لا کے ٹونس دیا اور کہہ رہے ہیں جی بھائی شمع کسی کی یاد میں روشن کی جا رہی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ اور رواج، یہ غیر مسلموں کا، اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔